السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ عوام میں یہ ذرا مشکل ترین لمحے ہوتے ہیں کہ وہ اکثر علماء سے پوچھتے ہیں، دوستوں سے پوچھتے ہیں کہ مجھ سے یہ کام ہو گیا، میرا روزہ ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹا۔ یہ ذرا مشکل ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ایسی چیزیں حدیث مبارک میں بھی موجود ہیں اور علماء نے بھی لکھی ہیں کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر روزے کو توڑنے والی دو قسم کی چیزیں ہیں۔ ایک قسم کی وہ چیزیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جائے تو اس پہ قضا بھی لازم ہوتی ہے اور کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ دوسری قسم کی وہ چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جائے تو کفارہ لازم نہیں ہوتا، صرف قضا لازم ہوتی ہے۔ تو تقریباً یہ تو علماء نے زیادہ لکھی ہیں، لیکن جو بڑی بڑی اور موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ تقریباً 8 چیزیں ہیں۔ ان میں سے 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے کرنے سے مسلمان پر، یا مرد کرے یا عورت کرے، تو ان پر اس کی قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ ان میں سے پہلی چیز ہے کہ روزے کی حالت میں دن کے وقت قصدن عمدن اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرنا۔ اگر مرد اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرے یا عورت اور دونوں مرد آپس میں جماع کریں تو ان کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور ان پہ کفارہ بھی لازم آئے گا۔ اسی طرح دوسری چیز قصدن عمدن روزے کے دوران دن کے وقت کھا لینا، کسی چیز کو قصدن کھا لینا، اس سے بھی روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ تیسری چیز یہ ہے قصدن عمدن روزے کے دوران دن کے وقت کوئی چیز پی لینا، شربت ہو، پانی ہو، اور کوئی چیز ہو، اس کو قصدن عمدن پی لینا، تو اس سے بھی روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ بھائیو، روزے کا کفارہ قرآن مجید میں مختلف کفارات بیان ہوئے ہیں۔ پہلا کفارہ قرآن عظیم الشان نے بیان فرمایا ہے کہ غلام آزاد کرنا ہے۔ اگر غلام میسر ہو کسی جگہ، آج کل تو میسر نہیں ہے، میسر ہو تو غلام آزاد کرنا روزے کا کفارہ ہے۔ دوسرا کفارہ اگر غلام میسر نہ ہو تو پھر 60 روزے رکھنے ہیں، اور یہ 60 روزے متتابعات ہیں، یعنی پے در پے رکھنے ہیں، درمیان میں روزہ نہیں چھوڑنا۔ اگر مرد ہے تو مرد کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کا ایک روزہ بیماری کی وجہ سے رہ گیا، سفر کی وجہ سے رہ گیا، اور کسی عذر کی وجہ سے رہ گیا، پھر اس کو شروع سے 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور عورت کا مسئلہ تھوڑا سا جدا ہے، کیونکہ عورت پر بیماری آتی ہے، یا ماہواری بیماری آتی ہے، یا بچے کی بیماری جسے نفاس کہتے ہیں، حیض نفاس کی بیماری آتی ہیں، تو عورتیں اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔ اگر عورت نے 20 دن روزے رکھے اور اس پہ 10 دن یا 8 دن بیماری آ گئی ماہواری، تو اس پہ روزے کو دوبارہ شروع سے رکھنا لازم نہیں ہے، وہ اپنی ترتیب کو جاری رکھے۔ اس میں یہ احتیاط بھی کرنی چاہیے کہ درمیان میں عید کے دن نہ آئیں، بڑی عید یا چھوٹی عید، ان کے دن درمیان میں نہ آئیں۔ اگر یہ درمیان میں آ گئے تو پھر اس کو شروع سے جو ہے نا وہ روزہ رکھنا پڑے گا، شروع سے 60 روزے اس کو دوبارہ رکھنے پڑیں گے۔ 3 چیزیں ایسے تھی جو میں نے آپ کو بتا دی کہ ان پہ کفارہ بھی لازم آتا ہے اور روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور 5 چیزیں ایسی ہیں جن پہ کفارہ لازم نہیں آتا، صرف روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس میں پہلی چیز ناک میں پانی یا دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس پہ قضا لازم ہے، کفارہ نہیں ہے۔ دوسری چیز کان میں دوائی ڈالنے پہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کان میں اگر پانی چلا جائے یا پانی سے کان کی صفائی کی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر دوائی کان میں ڈالی جائے تو فقہا نے لکھا ہے کہ اس سے پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ دن کے وقت روزے کی حالت میں کسی شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ بوس و کنار کیا، اس کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، ہاتھ لگایا اس کو، اور اس وجہ سے مرد کو انزال ہو گیا، یعنی اس کو غسل کی حاجت پیش آ گئی، تو اس وجہ سے مرد کا روزہ ٹوٹ گیا، اور اس پہ کفارہ نہیں ہے، صرف قضا ہے اس پر۔ اور آخری چیز یعنی 5ویں چیز یہ ہے کہ قصدن عمدن روزے کے دوران الٹی کرنا۔ اس میں پھر تھوڑا مختلف مسئلے ہیں۔ اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر الٹی خود آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر منہ بھر کے ہو پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، تھوڑی ہو بہت ہو، سارے دن آپ الٹی کرتے رہیں روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن آپ نے خود
ایسا کام کیا، ایسی حرکت کی جس سے آپ کو الٹی آ گئی آپ کے عمل کی وجہ سے، تو اگر وہ منہ بھر کے الٹی آئی ہے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر منہ بھر کے الٹی نہیں آئی بلکہ تھوڑی آئی ہے تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ 8 چیزیں تھی جو میں نے آپ کو بیان کی کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان میں سے پہلی 3 چیزوں پہ قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے، آخری 5 چیزوں پہ قضا ہے اور کفارہ نہیں ہے۔ شکریہ جی۔